السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نضر بن کنانہ کے دادا خزیمہ بن مدرکہ تھے۔ کہا گیا کہ خزیمہ کے لوگوں پر انعامات و احسانات کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ خزیمہ جو ہے وہ بہت احسانات اور انعامات کرتے تھے لوگوں پر، جس کا شمار ممکن نہیں ہے۔ خزیمہ بن مدرکہ کے بارے میں کہا گیا جتنے فضائل و مکارم تھے، جتنے بھی فضائل تھے، اعلیٰ خوبیاں تھیں، وہ خزیمہ میں سب کے سب جو ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ خزیمہ کی ذات میں جمع ہو گئی۔ کنانہ بن خزیمہ کے دادا مدرکہ بن الیاس تھے۔ اصل نام عمر تھا۔ جنگل سے بھاگے ہوئے اپنے اونٹ واپس لانے پر والد نے کہا انت مدرکہ، یہیں سے آپ کا نام مدرکہ زبان زد و خاص و عام ہو گیا۔ خزیمہ بن مدرکہ کے دادا الیاس بن مدر تھے۔ الیاس اہل عرب کے سردار تھے اور عربوں کے ہاں سید العشیرہ کے لقب سے ملقب تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیاس کو برا بلا مت کہو، الیاس کو برا بلا مت کہو، وہ مومن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الیاس کو برا بلا مت کہو، وہ مومن تھے۔ اہل عرب کے ہاں ان کی مثال ایسی ہے جیسے لقمان حکیم اپنی قوم میں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اہل عرب کے ہاں ان کی مثال ایسی ہے جیسے لقمان حکیم کی اپنی قوم میں، انہیں برا بلا مت کہو، وہ مومن تھے۔ الیاس جو وہ والد کے وصی و جانشین تھے۔ وہ قبیلے کی اصلاح کرتے، برے اعمال سے روکتے اور اسماعیل علیہ السلام کے سنت پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے، تاکید کرتے۔ الیاس بن مدر بہت خوبصورت تھے، حکیمانہ گفتگو کرتے، قبیلے کے مرد و زن دل سے ان کی تعظیم کرتے تھے اور عزت و جلال کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ خزیمہ بن مدرکہ کے دادا الیاس بن مدر پہلے آدمی تھے جو قربانی کا جانور لے کر بیت اللہ گئے۔ مدرکہ بن الیاس کے دادا مدر بن نزار تھے۔ مدر کا نام ان کے حسن و جمال سے ہے، لوگوں کے دلوں کو شیدائی کر لیتے، جو دیکھتا فریفتہ ہو جاتا، ان کو جو بھی دیکھتا ان کے حسن پر فریفتہ ہو جاتا۔ مدر بن نزار کو لعن داؤدی بھی دیا گیا۔ اونٹ سے گرے، درد سے فریاد کی، لہن میں ایسی کشش تھی کہ دور چراگاہ سے اونٹ دوڑتے چلے آئے، یعنی وہ ایک جگہ جاتے تو اونٹ سے گر گئے، اور ان کے جو آواز تھی اس میں ایسی کشش تھی کہ جو مطلب اونٹ جو جنگل میں اونٹ تھے، کسی اور کے تھے یا کسی کے بھی تھے، جنگل میں جو اونٹ تھے وہ ان کی آواز سن کر، ان کی کشش بھری آواز سن کر دوڑتے ہوئے آ گئے، ایسی ان کی لعن داؤدی والی آواز تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مدر کو برا بلا مت کہو، وہ مومن تھے اور دین اسماعیل پر قائم تھے۔ الیاس بن مدر کے دادا نزار بن ماد تھے۔ نزار بن ماد اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے حسین و جمیل اور عقل و فہم میں ممتاز تھے۔ نزار پیدا ہوئے تو دونوں آنکھوں کے درمیان نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ نزار کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کے والد جو تھے ماد بن عدنان، وہ خوش ہو گئے، اتنے خوش ہوئے کہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ نزار کی پیدائش پر ماد نے جو ہے وہ 1000 اونٹ ذبح کیے اور دعوت کا اہتمام کیا، ہر خاص و عام آدمی کو دعوت پہ بلایا۔ اور کسی نے کہا کہ یہ اسراف تو نہیں ہے، اسراف تو نہیں کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اسراف نہیں کیا، یہ اس نعمت سے کم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہمیں عطا کیا اللہ نے، یہ اس نعمت سے کم ہے، یہ 1000 اونٹ ذبح کرنا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ماد بن عدنان نے کہا تھا۔ ماد بن عدنان نے مطلب یہ کہا تھا نا کہ ھذا نذر قلیل، یہ نعمت اس مقابلے میں بہت کم ہے جو رب نے مجھے عطا کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ بہت شکر گزار تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کو ساجدین میں رکھا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ کو مطلب ساجدین کی اولاد میں سے رکھا، ساجدین میں سے رکھا، عبادت گزاروں میں سے، سجدے کرنے والوں میں سے رکھا، سجدے کرنے والوں میں سے۔ مدر بن نزار کے دادا ماد بن عدنان تھے۔
21 سال کی عمر میں ارمیہ، حضرت ارمیہ علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی تھے حضرت ارمیہ علیہ السلام، وہ وحی الہی پر، اللہ کی وحی پر ماد کو شام لے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ماد جو ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل، جو ماد تھے نا، وہ ان کی نسل سے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ظہور پذیر ہونا تھا۔ تو بخت نصر نے حملہ کیا ہوا تھا مکے پر، تو بخت نصر کو ماد کے قتل سے باز رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا حضرت ارمیہ علیہ السلام کو کہ آپ انہیں اپنے ساتھ جو ہے وہ کدھر لے جائیں؟ شام لے جائیں۔ ماد جو ہے وہ ہر وقت جنگ و جدال کے لیے تیار رہتے اور نور محمدی کی وجہ سے ہر جنگ میں فتح یاب ہوتے، اور آپ کو ابو الحرب بھی کہا جاتا تھا۔ بخت نصر کے جانے کے بعد ماد بن عدنان نے مکہ کو اجڑنے کے بعد دوبارہ آباد کیا۔ ماد نے بنی اسرائیل کے شرف کی بنیاد رکھی اور قلعہ تعمیر کیا۔ نزار بن ماد کے دادا عدنان بن عدد تھے۔ عدنان موسیٰ اور شعیب کے ہم عصر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ہم عصر، یعنی ایک ہی زمانے کے تھے یہ۔ عدنان اہل عرب کے مسلمہ سردار تھے۔ عدنان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بیت اللہ کو غلاف بنایا۔ عدنان عدن سے ہے، یعنی عدنان جو ہے نا وہ عدن سے ماخوذ ہے، یعنی قائم یا باقی رہنا۔ عدنان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے، فرشتے ان کی حفاظت کرتے تھے حضرت عدنان کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نسل میں سے نبی پاک کا ظہور پذیر ہونا باقی تھا، نبی پاک کو ان کی نسل میں سے آنے تھے، نبی پاک کو ان کی نسل میں سے اللہ نے رکھا ہوا تھا، اس لیے فرشتے ان کی ہر وقت حفاظت کے لیے مامور ہوتے تھے۔ اور یہ سارے جو نبی پاک کے آباء و اجداد ہیں سارے مومن تھے، سارے دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں عبداللہ سے لے کر عدنان تک 22 پشتیں ہیں۔ عدنان سے 37 پشتیں بذریعہ کیدار اسماعیل تک ہیں۔ سلسلہ زیب، یہ جو سلسلہ ہے نا، سلسلہ نسب ابراہیم سے جا ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ابراہیم سے کچھ پشتیں اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب سام بن نو کے ذریعے نو علیہ السلام سے ملتا ہے، اور کچھ پشتوں بعد انوش، شیس اور پھر آدم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند آباء و اجداد کے میں نے تذکرے کیے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔